السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کر رہے تھے آقا کائنات علیہ السلام کی سنت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت آقا کائنات علیہ السلام کے حکم کی پاسداری سرور کائنات علیہ السلام کی ادا کو اپنانا اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلنا حضرات یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتا ہے اور سرور کائنات علیہ السلام کی سنت کی اہمیت افادیت ضرورت یہ آپ کے گوش گزار کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی سنن کا تذکرہ کیا گیا کہ جو آج کے دور میں متروک اور مجہور ہو چکی ہے
جن کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں چند ایک سنتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ کے گوش گزار کیا کہ فرماتے ہیں ما یأتی علی الناس من عام الا احدثوا فیہ بدعۃ واماتوا السنہ حتی تحیی البدع وتموت السنن، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں لوگوں پہ آنے والا ہر نیا سال، ہر سال لوگوں میں ایک نئی بدعت کی ایجاد ہوتی ہے۔ نئے سال کے ساتھ لوگ ایک بدعت بھی نئی رائج کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وامات السنہ، بدعت کو رائج کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو وہ پسے پشت ڈال دیتے ہیں، حتی تحیی البدع، یہاں تلک کہ بدعات یہ رائج ہو جاتی ہے، بدعات یہ رسوم و رواج بن جاتی ہے، وتموت السنن، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ متروک ہو کے رہ جاتی ہیں، یہ محجور ہو کے رہ جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو بھلا دیا جاتا ہے، ان کو پسے پشت ڈھال دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بے اعتنائی برتی جاتی ہے۔ حضرات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے رسوم و روایات اور اپنی تہذیب و ثقافت کا پرچار تو کیا جاتا ہے، ان کا حیا تو کیا جاتا ہے، ان کی ادائیگی بالاہتمام تو کی جاتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کی سنت کو ہم وہ اہمیت نہیں دے پاتے جو اہمیت ہم اپنی رسوم و روایات کو دیتے ہیں، جو اہمیت ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو دیتے ہیں، جو اہمیت ہم اپنے طرز عمل کو دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کے انداز کو، اپنے بڑوں کے وتیرے کو جو اہمیت ہم دیتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کی سنت کو وہ اہمیت ہم نہیں دیتے اور نہ ہی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات، ہماری ترجیحات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں، تو حضرات ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے تھی کہ آقا کائنات علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپناتے، سرور کائنات علیہ السلام کے ایک ایک حکم پہ سر تسلیم خم کرتے، سرور کائنات علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی پہ لاگو کرتے، تب ہماری محبت میں دم بھی ہوتا، تب ہماری عقیدت میں دم بھی ہوتا، تب ہمارے نعرہ عشق میں دم بھی ہوتا۔ لیکن حضرات، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے بھلا رکھا ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی سنتوں کو ہم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان آپ کے گوش گزار کیا تھا، سورہ نور کی آیات، انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مومنین کی شان کو بیان فرماتے ہوئے، مومنین کے انداز کو بیان فرماتے ہوئے، مومنین کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے کہ جن کے درمیان اگر کوئی معاملہ پڑ جاتا ہے، جن کے درمیان
اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور مومن وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب کہا جائے کہ آؤ تمہارے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام فیصل کی حیثیت سے آتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور مومنین جو ہوتے ہیں وہ سرور کائنات علیہ السلام کے فیصلے کو سننے کے بعد، سرور کائنات علیہ السلام کے فیصلے کو سننے کے بعد زبان حال سے یہی کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہم نے سن لیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم، آقا کائنات علیہ السلام کا فیصلہ ہماری سماعتوں سے ٹکرا گیا ہے۔ اب کیا ہے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اب کیا ہے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، اب کیا ہے ہماری عقیدت کا تقاضا یہ ہے، اب کیا ہے ہمارا نعرہ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سن لیا، واطعنا، اور ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامران ہونے والے ہیں۔ اور حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان آپ نے سماعت فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے، لوگو تم نماز ادا کرتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے رستے میں لوٹاتے اور خرچ کرتے رہو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تم اطاعت کرو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم فرما برداری کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ حضرات، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمت کو تین چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمت کو تین چیزوں کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اگر میری رحمت کے طلبگار ہو، اگر میری رحمت کے خواستگار ہو، اگر میری رحمت کو کے امیدوار ہو، تو تمہیں تین کام کرنا ہوگے۔ اقیم الصلاۃ، پہلا کام نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے، اللہ کی رحمت میں، اگر اللہ کی رحمت کی آغوش میں آنا ہے، تو ایک کام اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تیسرا کام وَآطِیعُوا الرَّسُولَ، وَآطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ تین کام تم کر لو، اللہ ذوالجلال والاکرام کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، لعلکم ترحمون، اللہ ذوالجلال والاکرام تم پہ اپنا رحم فرمائے گا، تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا، تم پہ اپنی رحمت کی برسات برسا دے گا، تم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ حضرات، جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان، اللہ کا یہ فیصلہ اور اللہ کا یہ اعلان ہو کہ اگر اللہ کی رحمت کے تم خواستگار ہو، اللہ کی رحمت کے اگر تم طلبگار ہو، اللہ کی رحمت کے اگر تم امیدوار ہو، تو تمہیں نماز ادا کرنا ہوگی،
تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی اور زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر لمحے میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ حضرات، اتباع مصطفیٰ ہی یہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم زندگی کے بڑے معاملات اور اہم امور کو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جہاں پہ ہم زندگی کے بڑے امور کو، بڑے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی معمولی وہ سنن مبارکہ، وہ سنن بھی ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جن کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے، معمولی سمجھتے ہوئے متروک کر رکھا ہے، چھوٹی سمجھتے ہوئے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ بڑے اور اہم معاملات میں ہم اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کرتے ہیں، اہم معاملات میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنے امور کو سر انجام تو دیتے ہیں، وہیں پہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور معمولی جو سنن مبارکہ ہے ان کا بھی اہتمام لازماً کرنا چاہیے، ان کا اہتمام لازماً اور ضروری ہونا چاہیے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی چھوٹی سنن کے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی روشنی ڈالی تھی۔ چند ایک کا تذکرہ آج بھی کیے دیتے ہیں کہ جن کو ہم نے معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ رکھا ہے، جن کو ہم نے معمولی سمجھتے ہوئے پس پشت ڈال رکھا ہے، جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جن کا ہم نے احیا تو کیا کرنا ہے۔ ہماری زندگیوں میں وہ سنتیں نکل چکی ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ سنتیں ختم ہو چکی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ حضرات، ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق نماز ادا کرنی ہے۔ صلو رأیتمونی اصلی کے تحت کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لوگوں، نماز اگر ادا کرنی ہے تو اس انداز میں ادا کرنی ہے، اس طریقے کے ساتھ ادا کرنی ہے جس انداز اور طریقے کے ساتھ تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس انداز کے ساتھ تم نماز ادا کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ اگر میرے انداز کو، اگر میرے طریقے کو، اگر میری سنت کو چھوڑ کے اپنی منمانی سے اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی بندگی کو بجا لاتے رہو گے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز کو چھوڑ کے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ کے آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ، کسی بھی انداز کے ساتھ اللہ کی بندگی کا اظہار کتنے ہی اخلاص کے ساتھ، کتنی ہی للہیت کے ساتھ آپ کیوں نہ کرتے رہیے، لیکن اگر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو آپ کی اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو آپ کی اس بندگی کے اظہار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو آپ کے اس اخلاص کی، آپ کی اس للہیت کے اخلاص کی کوئی پرواہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز کے مطابق اگر آپ نے وہ بندگی کا اظہار، وہ عبادت نہیں کی، اس لیے حضرات یہ سنت کی اہمیت
یہ سنت کی فضیلت کہ آپ نے کوئی بھی کام سر انجام دینا ہے، جو بھی امور سر انجام دینے ہوں، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی کے مطابق سر انجام نہیں دینے، اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے معاشرے، اپنے تہذیب و تمدن کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، آقا کائنات علیہ السلام کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان امور کو سر انجام دینا ہے، تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے جائیں گے۔ حضرات عرض کیا تھا، جو بھی عبادت ہو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کی محتاج ہوا کرتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آقا کائنات علیہ السلام کے انداز کے مطابق اپنے امور کو سر انجام دیا ہو۔ آج ہم نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے تیاری کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، مسجد میں آنے کا تکلف کرتے ہیں، مسجد تک آنے کی زحمت بھی گوارا کرتے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام کے حکم کے مطابق ارکان نماز ادا کرنے کی منو عن کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان بھی سماعت فرما لیجئے جو آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم نے نماز ادا کرنی ہے، گھر میں نماز ادا کر رہے ہو یا مسجد میں نماز ادا کر رہے ہو، نماز تم نے ادا کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ ادا کرنی ہے، للہیت کے ساتھ ادا کرنی ہے، ایمانی غیرت اور جذبے کے ساتھ ادا کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ نے سب سے پہلا اہتمام نماز کی ادائیگی کے لیے کرنا ہے، اگلی جگہ پہ آنا ہے، گھر میں ادا کر رہے ہیں، اگلے جگہ پہ آ کے نماز ادا کرنی ہے، مسجد میں ہے، کوشش کرنی ہے آپ نے اگلی صفوں میں آ کے نماز ادا کرنی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور بعد میں آنے والوں کی وجہ سے آپ کی نماز میں، آپ کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو، آپ کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ اس لیے سرور کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان، مسجد میں آ کے کوشش کرنی ہے، اگلی صفوں میں آ کے نماز ادا کرنی ہے، اگر اگلی صفوں میں جگہ نہیں ہے، پیچھے پڑنی ہے، تو آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے سترے کا اہتمام کرنا ہے، سترہ آگے رکھنا ہے۔ یا آپ آج کل مساجد میں پلر بنے ہوتے ہیں، پلر کے آگے نماز ادا کیجئے تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے بھی بعد میں آنے والے کو بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ کی نماز میں بھی خلل واقع نہ ہو۔ پلر اگر نہیں ہے تو حضرات مساجد میں سترے کا اہتمام لازماً کیا جاتا ہے، اور یہ سترہ کوئی مخصوص چیز نہیں ہوا کرتی، کسی بھی چیز کو، کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کو بھی سترہ بنا لیا جا سکتا ہے۔ مسجد میں جو چیز بھی پڑی ہو سامنے رکھ لی جاتی ہے، اس کو آگے رکھ کے نماز ادا کرنی چاہیے، تاکہ آپ اہتمام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کو سر انجام دے سکیں، اللہ کی عبادت کو سر انجام دے سکیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آپ کی عبادت کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ کہ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ سنت، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ حکم اور یہ طریقہ، یہ انداز آج ہم نے بھلا رکھا ہے، آج ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، آج ہم اس کی
پرواہ نہیں کرتے۔ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منہ، آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے تم جب بھی نماز ادا کرو سترے کے سامنے نماز ادا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ آقا کائنات علیہ السلام کی ایک اور سنت جو آج ہمارے اندر سے بالکل ہی ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہے، جس کا آج ہماری زندگی میں تصور ہی نہیں رہ گیا، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو ہم نے بالکل ہی ترک کر رکھا ہے۔ ترک ہی نہیں کر رکھا بلکہ اپنی زندگیوں سے نکال رکھا ہے، بھلائے بیٹھے ہیں۔ وہ کون سی سنت ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جانے کی بجائے سرور کائنات علیہ السلام مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ سفر سے واپسی پہ سرور کائنات علیہ السلام مسجد میں آتے تھے، مسجد میں تشریف لاتے تھے اور آ کے شکرانے کے 2 رکعات ادا کرتے تھے، شکرانے کی نماز ادا کرتے تھے۔ 2 رکعات ادا کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، یا اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرات آج ہم بھی سفر پہ نکلتے ہیں، سفر زندگی میں لازم اور ملزوم ہے۔ انسان طویل سے طویل تر سفر طے کرتا ہے اور سفر کے بعد انسان آخر کار لوٹ کے اپنے گھر آتا ہے۔ جہاں بھی جائے جتنے ہی طویل سے طویل تر سفر پہ ہو لیکن لوٹ کے آخر کار وہ اپنے ہی گھر لازمی واپس آتا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کا یہ انداز ہوا کرتا تھا، سرور کائنات علیہ السلام کی یہ سیرت تھی، سرور کائنات علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، مسجد میں آ کے 2 رکعات ادا کرتے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سفر کی صعوبت سے، سفر کی مشکلات سے نجات دی ہے، اور جو اپنے امور کو، جن امور کو سر انجام دینے کی غرض سے ہم سفر پہ نکلے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بخیر و عافیت ہمیں وہ امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہم پہ اپنی رحمت رکھی ہے، کسی قسم کی پریشانی سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں بچائے رکھا ہے، سفر کی صعوبتوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں تشریف لا چکے ہیں، اپنے گھر میں واپس آ چکے ہیں، اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، آقا کائنات علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، سرور کائنات علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے آقا کائنات علیہ السلام سب سے پہلے مسجد میں جایا کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہے کانا اذا قام من سفر بدأ بالمسجد فیرقع فیہ رکعتین ثم جلس للناس۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی سرور کائنات علیہ السلام سفر سے واپس لوٹتے، سفر سے واپس آتے، بدأ بالمسجد تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں آتے، فیرقع فیہ رکعتین اور 2 رکعات ادا کرتے، ثم جلس للناس 2 رکعات ادا کرنے کے بعد پھر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے، حال احوال پوچھتے، اس کے بعد سرور کائنات علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ لیکن حضرات آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے سوچئے، آج ذرا خود کے احتسابی کے عالم میں ذرا محسوس تو کیجئے کہ زندگی میں ہم نے کتنے سفر کیے ہیں، زندگی میں ہم کئی بار
کتنی بار سفر پہ نکلے ہیں لیکن ایک بھی مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل نہیں کیا۔ حضرات سفر ہماری زندگی کا معمول ہے، سفر ہماری زندگی کا لازم جز ہے، ہم نے سفر پہ جانا ہی جانا ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا اظہار، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے عشق کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں، لیکن حضرات سفر بھی ہم کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کی اس سنت کو ہم نے زندگی میں کتنی بار ادا کیا ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور آنے والے ایام میں، آنے والے دنوں میں، آنے والی زندگی میں ہمیں اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ